الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان سے قبل کا جمعہ ہے اور رمضان کی آمد سے پہلے رمضان کے بارے میں آدمی کو ذہنی طور پر تیار ہو جانا چاہیے۔ اسی مقصد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو رمضان سے پہلے رمضان کے بارے میں تیاری کی بات بتا دیا کرتے تھے، تاکہ ذہناً آدمی تیار ہو جائے ایک ایسے کام کے لیے جو سخت کام ہے۔ روزہ رکھنا یہ بھاری کام ہے، بھوک پیاس برداشت کرنا، کسی روٹین کو فالو کرنا ایک مہینے تک۔ لیکن اس بات کو اس انداز سے بھی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں اور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کے حوالے سے روزے کا ذکر ہوتا ہے اور نماز تراویح کا ذکر ہوتا ہے، یعنی قیام اللیل کا اصل میں، اور پھر لوگ صدقات کی ادائیگی کرتے ہیں، نمازوں میں پابندی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں رمضان میں کی جاتی۔ یہ سب کام اگر کوئی غیر مسلم کرے تو ایسی خبریں ہم لوگوں نے سنی ہوں گی کہ فلاں شخص ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، وہ روزہ رکھتا ہے۔ فلاں شخص ہے رمضان میں وہ دوسروں کو کھلاتا ہے جو مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے۔ تو یہ غیر مسلم شخص اگر نماز بھی پڑھنے لگے، یعنی جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ساتھ میں آ جائے اور کہے کہ ہمیں بھی پربھو کے سامنے سر جھکانا، شیش جھکانا ہے، تو ہم اسے روک تو نہیں سکتے۔ اور روزہ رکھے اور قیام اللیل کا بھی اہتمام کرے، مسجد میں اگر اسے نہ دیا جائے موقع، وہ اپنے گھر میں قیام اللیل کرے، لوگوں کو جمع کرے، جس کو تراویح کہتے ہیں، اپنے دکان میں کرے، جہاں پر بھی سہولت ہو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے، ہم جان رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کے ان اعمال کا کیا بدلہ ہے اس کے لیے؟ کچھ نہیں۔ ہم جس بدلے کی بات کر رہے ہیں وہ بدلہ اس کے لیے تو ہے نہیں۔ دنیا میں واہ واہی ہو جائے گی، پیپر میں نام آ جائے گا، ہار پھول اس پہ ڈال دیا جائے گا کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ لیکن جو بدلہ اللہ دینے والا ہے روزے کا، جو بدلہ اللہ دینے والا ہے نماز کا، جو بدلہ اللہ دینے والا ہے قیام اللیل کا، جو بدلہ اللہ دینے والا ہے صدقات کا، کیا وہ بدلہ وہ پائے گا؟ نہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کی فکر جو ہے وہ منحرف ہے، اس کا ایمان و عقیدہ نہیں ہے۔ وہ عمل تو بالکل وہی کر لے رہا جو کہا گیا، لیکن اس عمل سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ وجہ فکری انحراف۔ جس چیز کو جیسے ماننا چاہیے وہ ویسے مانتا نہیں، اور پربھو کے سامنے شیش جھکانے کو تیار ہے، لیکن اس پربھو کو اللہ جیسا ماننا چاہیے ویسا مان نہیں رہا۔ وہ نماز میں لوگوں کے ساتھ رکوع و سجود کر رہا ہے، ہونٹ بھی بدبدا دیتا ہے، ہونٹ بھی ہلا دیتا ہے، لیکن نماز جس مقصد کے لیے قائم کرنی چاہیے وہ مقصد اسے معلوم نہیں۔ اس نماز سے اسے کوئی بدلہ نہیں ملنے والا، اس بھوک و پیاس سے اسے کوئی بدلہ نہیں ملنے والا، ہے نا؟ بالکل سمجھنے والی عام سی بات۔ ہم اور آپ رمضان کی تیاری کرتے ہیں اور رمضان میں بہت خوش رہتے ہیں ماشاءاللہ، ان تمام اعمال کے لحاظ سے، افطار، روزہ، سحری، نماز، قیام اللیل، اعتکاف۔ الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، الگ الگ چیزوں کا شوق ہے، کسی کو صرف افطار کا شوق ہوتا ہے، الگ الگ چیزوں کا شوق ہے لوگوں کو۔ ہم اور آپ ہیں کون؟ اس شخص سے جو مسلمان نہیں ہے لیکن وہ یہی عمل کر لے،
اور ہم وہی عمل کر رہے ہیں، اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فکر کا فرق ہے، ایمان و عقیدے کا فرق ہے۔ ہم اس بات کے مدعی ہیں، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس پربھو کو، اس گاڈ کو، اس الہ کو ویسا مانتے ہیں جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ماننے کے لیے کہا ہے۔ ہم اس بات کے مدعی ہیں، یہ دعویٰ ہے ہمارا۔ ہم اس نماز کو اس مقصد کے ساتھ قائم کرتے ہیں جس مقصد کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہمیں قائم کرنے کے لیے کہا ہے۔ ہم اس بات کے مدعی ہیں، اس بات کے دعوے دار ہیں۔ سچائی یہ ہونی چاہیے کہ ہم جس بات کے دعوے دار ہیں صحیح معنوں میں ہم اس بات کے ماننے والے ہوں، ہماری فکر وہی ہو، ہم اللہ تعالیٰ کو اسی حیثیت سے مانیں جس حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے اس قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس کی توحید، اس کو یکتا سمجھنا۔ شرک سے ہم اسی طرح سے بچیں جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کے لیے کہا ہے۔ نماز ہم اسی مقصد کے ساتھ قائم کریں، انہی طریقوں پر قائم کریں جس طریقے پر اور جن مقاصد کے ساتھ، اصل میں مقصد تو ایک ہی ہے، اللہ کی یاد۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کو یاد رکھتے ہوئے ہم نماز قائم کریں، اور اس نماز کا یعنی اللہ کو یاد رکھنا اور اس کا جو نتیجہ نکلے وہ نتیجہ بھی ہمارے اس نماز کے ذریعے ظاہر ہو۔ اس رمضان میں، پچھلے رمضان میں یا اس سے پہلے زندگی میں جو بھی رمضان آیا، اگر ہم نے ان اعمال کو ان کے مقاصد کے ساتھ ادا کیا تو وہ چیز بچ پائی، وہ چیز مل پائے گی، اس کا بدلہ اللہ کے ہاں مل پائے گا۔ اور اگر ہم نے نہ روزے کا مقصد سمجھا، نہ نماز کا مقصد سمجھا، نہ اعتکاف کا مقصد سمجھا، نہ رمضان کی اہمیت سمجھی کس وجہ سے ہے، ان تمام چیزوں کو ہم نے فراموش کیا اور صرف عمل پر عمل کرتے چلے گئے، تو پھر رام پرکاش روزہ رکھ لے اور عبداللہ روزہ رکھ لے، فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ رمضان کے پہلے تیاری میں ہمیں ان باتوں کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ روزے کے مسائل کیا ہیں؟ اگربتی کا دھواں سونگنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تھوک گٹکنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بیٹھ جائیے کسی عالم کے پاس، کتاب کھول لیجئے، سیکھ لیجئے۔ یہ مسائل رمضان کے پہلے جاننے کے نہیں ہے، رمضان کے پہلے جاننے کے یہ مسئلہ ہے کہ یہ روزہ ہے کیوں، یہ رمضان اس کی اہمیت ہے کس لیے۔ روزہ تو تقوی کے حصول کے لیے، اور ہم لوگوں نے تقوی کے بارے میں مسلسل الحمدللہ اس مسجد میں سنا ہے، قرآن کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے حوالے سے۔ کچھ سال پہلے، یہ 2 سال تو جو تالا بندی کا گزرا جس میں رمضان میں یہ چیز نہ ہوئی، اور اس کا اثر اس رمضان بھی دکھے گا لگتا ہے لوگوں پر، کیونکہ عادت بگڑ گئی ہے۔ کتنے لوگ تھے جو اب مسجد کا منہ ہی نہیں دیکھتے، عام دنوں میں بھی وہ ایسا کورونا سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب تک مسجد نہیں آ پاتے۔ تو یہ عادت بگڑ گئی ہے، پتہ نہیں نمازوں کا اہتمام اس طرح سے ہو پائے گا یا نہیں، مساجد میں وہ رونق رہے گی یا نہیں، جو رہنی تو ہمیشہ چاہیے لیکن رمضان کے اعتبار سے کچھ زیادہ، پتہ نہیں افطار پارٹی ہو پائے گی کہ نہیں، اس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہو سکتا ہے۔ خیر، یہ ہو گئی استقبال رمضان کے حوالے سے چند باتیں، یہ بھی ہونی ضروری ہے۔ دوسرا موضوع، اسی میں رمضان کی اہمیت اس قرآن کی وجہ سے، ہم لوگوں نے ہمیشہ اس بات کو سنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ قرآن ہر وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے موبائل فونز میں، ہمارے گھروں میں، ہماری مسجدوں میں، اور اگر سمجھنے سمجھانے کی بات کی جائے تو سالوں بھر ہم لوگ
جمعہ میں کم سے کم ایک دن اس مسجد میں یہ اہتمام کر رہے ہیں۔ رمضان کی چمک قرآن کے نزول کی وجہ سے، وہ قرآن یہی ہے جو ہم لوگوں نے شوال میں سنا، شعبان میں سنا، محرم میں سنا، وہی قرآن، اسی قرآن کی وجہ سے یہ رمضان چمک رہا ہے، اسی قرآن کی وجہ سے رمضان میں بھوکا رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اسی قرآن کی وجہ سے رمضان میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہی قرآن، یہی قرآن۔ تو یہ جو کنیکشن ہے، یہ ریلیشن شپ قرآن اور رمضان کا، رمضان کی چمک اس قرآن کی وجہ سے، یہ کبھی ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ یہ قرآن جو ہمیشہ ہمارے پاس، تو اس قرآن کی اہمیت ہونی چاہیے، اس قرآن کو ماننا، سیکھنا، پڑھنا، سمجھنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی باتوں کو ممکن حد تک قائم کرنے کی کوشش کرنا۔ ہر مہینے رمضان ہے اس حیثیت سے، ہمیشہ رمضان ہے اس حیثیت سے۔ اب تیسری بات، ہم لوگوں کا جو سلسلے وار درس چل رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46۔ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے 44 نمبر کی آیت اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، یہ والا جو حصہ سنا تھا، اور اس پہ جو پورا وقت گزرا تھا۔ اس کے بعد کا جو حصہ ہے، چونکہ آج رمضان کے حوالے سے کچھ تمہیدی باتیں ہوئیں، لہٰذا ہم اس بات کو پھر سے دہرا نہیں سکتے وقت کی قلت کی وجہ سے، کہ ان آیتوں کا ڈائریکٹ کنیکشن کس طرح سے بنی اسرائیل کے ساتھ اور ان کے علماء کے ساتھ تھا، اور پھر ہمیں کس طرح سے اس سے مخاطب کیا جا رہا ہے، اور آگے کی بات، یہ رکوع ختم ہو رہا ہے ان دو آیتوں پر، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ اس رکوع کا اختتام ہے، جس میں اس آیت کو ہم لوگ جوڑ لیتے ہیں جو علماء یہود سے خصوصاً کہی گئی تھی کہ کیا تم لوگوں کو، انسانوں کو بر کی تلقین کرتے ہو، بر کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، دوسروں کو تو کہتے ہو کہ تم وفاداری کرو اور تم خود وفادار نہیں، دوسروں کو کہتے ہو کہ تم اللہ کے حقوق ادا کرو، بندوں کے حقوق ادا کرو، اور تم خود اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہو کہ تم ایفاء عہد کرو، اللہ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے، جو عہد کیا ہے، اس عہد کو پورا کرو، اور تم خود اس عہد کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ اس حصے پہ بھی ہم لوگوں نے باتیں سنی تھی کہ کس طرح سے ان لوگوں نے دعویٰ بھی کیا، ہمیشہ جو کلرجی ہوتی ہے، جو دین کے معاملات کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے اللہ کی کتاب کو، ہمیشہ جس کتاب کو بھی کہا گیا کہ وہ اللہ کی طرف سے، اس کو کس طرح سے عوام الناس سے روکے رکھتے ہیں۔ اس پہ ہم لوگوں نے یہاں تلسی داس کا واقعہ بھی سنا تھا، اور پروٹسٹنٹ فرقہ جو عیسائیوں میں وجود میں آیا، اس کے حوالے سے بھی بات سنی تھی، اور خود مسلمانوں کے ہاں جب اس قرآن کا اردو اور فارسی میں ترجمہ کیا گیا تو جو کلرجی تھی، جو مین اسٹریم علماء کا گروہ تھا، اس نے کیسے اس کی مخالفت کی، یہ چند باتیں سنی تھیں۔ افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد لو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کس چیز، کس بات کے لیے مدد؟ یہی جو پہلے سے مضمون چل رہا ہے، اللہ کے دین پر قائم رہنے کے لیے، اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے ساتھ وفاداری نبھانے کے لیے، جو غلطیاں بنی اسرائیل نے کی ان غلطیوں کو نہ دہرانے کے لیے مدد اللہ سے مانگو۔ اللہ نے طریقہ بتایا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر، اپنے آپ کو جما لو، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، دنیا جس طرح سے بھی تمہیں پھسلا رہی ہو، ورغلا رہی ہو، ڈرا رہی ہو، کمزور بنانا چاہ رہی ہو، جس طریقے سے بھی دنیا
دنیا سے مراد ہے دنیا، سماج، لوگ، طاغوت، اپنا نفس، دولت، مال، خاندان، رسم و رواج، جو کچھ بھی ہے، جو جس طریقے سے بھی تمہیں اللہ کے راستے سے، وہ اسٹینڈ جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس اسٹینڈ سے تمہیں ہٹانا چاہ رہا ہوں، ڈرا کر، دھمکا کر، لالچ دے کر، جس طریقے سے بھی ٹیمپٹیشن، اس کے مقابلے میں جمے رہو، جمے رہو۔ دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُوزًا۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے، اس دنیا کو ہم نے ان کے لوگوں کے لیے اور جو کچھ بھی اس پر ہے اس کو خوشنما بنا دیا ہے ان لوگوں کے لیے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم تو جانچنا چاہتے ہیں کہ لوگ اس خوبصورت دنیا میں پھنس جاتے ہیں یا پھر احسن عمل کرتے ہیں۔ اس دنیا کا خاتمہ اور خاتمہ کیا ہے؟ جروزاً سعیدہ، چٹیل میدان بنا دی جائے گی یہ دنیا، کچھ بھی نہیں بچے گا، یہ کچھ بھی باقی نہیں رہنے والا ہے۔ یہ ہے اس دنیا کی اصل اور یہ حقیقت، اور یہ دنیا تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکانا چاہتی ہے، لالچ کے ذریعے، ڈرا کر، دھمکا کر، اور اپنے آپ میں انگیج کر کے فل ٹائم تم اس کے ہو جاؤ 24/7، 24 گھنٹہ بس اس دنیا میں جیو اور اس دنیا کے لیے جیو۔ یہی چاہتی ہے دنیا، یہی چاہتا ہے خاندان تمہارا، یہی چاہتا ہے سماج تمہارا، یہی چاہتا ہے طاغوت تم سے، یہی چاہتا ہے دل تمہارا۔ جبکہ یہ جس چیز کے لیے تم کرو گے وہ ختم ہو جانے والی، بالکل چٹیل میدان بن جانے والی ہے، nothing will be left۔ لہذا صبر کرو اس ٹیمپٹیشن کے مقابلے میں، اس لالچ کے مقابلے میں، جمے رہو دین پر۔ والصلاۃ، نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، نماز کے ذریعے۔ نماز کے حوالے سے ہم لوگوں نے الگ الگ طریقے سے کئی باتیں سنی ہیں، آج میری کوشش ہے کہ ہم آپ کو ایک الگ بات سنائیں گے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ صبر کرنا اور یہ نماز قائم کرنا یہ بڑا بھاری کام ہے، بڑا بھاری کام ہے۔ صبر تو سمجھ میں آتا ہے، بہت بھاری کام ہے۔ نماز ہم لوگ تو بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، قائم کرتے ہوئے نہیں، پڑھتے ہوئے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اذان ہوئی، مسجد آئے، وضو کیا، نماز پڑھی، جماعت میں شامل ہوئے، پھر سنت نماز پڑھی، پھر اٹھ کے چلے گئے۔ بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا بھاری لگتا ہے؟ بھاری ہے ایک روٹین کو فالو کرنا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ آج کا ٹائم ہے آزادی کا، ہر کوئی آزادانہ زندگی پسند کرتا ہے، کوئی پابندی نہیں۔ یہ پابندی بڑی بھاری ہے۔ وقت کے ساتھ مسجد آنا، طبیعت نہیں کر رہی ہے کسی چیز میں، وہی دنیا اس کے کسی مشغلے میں ہے، یا طبیعت نہیں کر رہی، یا پھر آزاد ہیں، ہم ایسا کر نہیں سکتے، ہم کسی روٹین کو فالو نہیں کر سکتے۔ آزاد طبیعت کے ساتھ صبح، آزاد طبیعت کے ساتھ رات، کیا بھاری نہیں ہے؟ اس آزاد طبیعت پر یہ روٹین کی پابندی، پنکچولیٹی، اذان ہوئی، سر جھکانے اللہ کے سامنے آؤ، ثواب بھی ملے گا اور تربیت بھی ہوگی۔ آلویز ریممبر دس تھنگ، جب ہم لوگ نماز کی بات کریں گے تو ثواب اور تربیت دونوں کی بات کریں گے۔ یہ بھاری ہے، لیکن الا علی الخاشعین، سب کے لیے بھاری نہیں ہے۔ جو لوگ خشوع اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے، جن کے دل میں اللہ کی اتنی محبت ہے کہ اس کو راضی کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے حی علی الصلاح، وہ بلواتا ہے، دوڑے بھاگے چلے آتے ہیں، میرے رب نے مجھے موقع دیا ہے، اس کے سامنے سر جھکانا ہے، شاید وہ مجھ سے خوش ہو جائے، شاید وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دے۔ جن کے دل میں اللہ کی یہ محبت ہے، جن کے دل میں اللہ کا یہ ڈر ہے، خشیت کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا تھا، وہ ڈر جو محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں ان کے رب سے
ملاقات کرنی ہے، ملنا ہے، وہ ملنے والے ہیں جنہیں مرنے کے بعد اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے۔ ملیں گے ہم اس رب سے جس کے بارے میں سن رہے ہیں، وہ رب جو اس دنیا کو بنانے والا ہے، وہ رب جو مجھے پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، وہ رب جو مجھے پریشانی سے نکالتا ہے، وہ رب جو مجھے آزما رہا ہوتا ہے۔ جب ہم رو رہے ہوتے ہیں تو شاید وہ ہنس رہا ہوتا ہے ہمیں دیکھ کر کہ یہ اس ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے رو رہا ہے، یہ ختم ہو جانے والی دنیا کی تکلیف کے لیے پریشان ہو رہا ہے۔ جیسے ہم کسی چھوٹے بچے کو پانی میں ڈال کر اور جب وہ چیختا چلاتا ہے تو ہم ہنستے ہیں کہ آج اس کو نہلایا جا رہا ہے، صابن اور شیمپو لگ رہا ہے اور یہ رو رہا ہے۔ ہم لوگ تو ساتھ میں نہیں روتے، ہم لوگ ساتھ میں پریشان نہیں ہوتے۔ وہ بچہ رو رہا ہے، اس کے لیے کتنی بڑی بات ہے، کتنی مصیبت ہے، لیکن اس کا باپ، اس کی ماں، اس کے بڑے جو اسے نہلا رہے ہوتے ہیں وہ ہنس رہے ہوتے، روتا ہے اور ہنستے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ ڈوبے گا نہیں، ہم اسے ڈبا نہیں رہے، اس کی بھلائی ہی کر رہے ہیں۔ اگر اس کو پانی ٹھنڈا لگ رہا ہے تو وہ اس کی بھلائی ہے، اس کے آنکھ میں شیمپو جا رہا ہے اور اس سے وہ جلن پیدا ہو رہی ہے تو اس کے لیے کچھ برا نہیں ہے، اس کی بھلائی ہے، اسے ہم صاف کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے، ہم اس کی بندگی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے آگے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ اس کی بندگی میں، اس کے آگے جھکے ہوئے رہنے میں ہمیں آزمائشوں سے دوچار ہونا ہوتا ہے، ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمارا رب ہنس رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان کی چیز نہیں ہے، یہ اس کے لیے پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو اپنے اس رب سے ملاقات کا یقین ہے، ان لوگوں کے لیے نماز اور صبر بھاری کام نہیں ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں اس بات کا خیال ہے، یظنون، ظن ہے، خیال ہے کہ وہ اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم یوں ہی اس دنیا میں نہیں آئے، ہمارا ایگزسٹنس ایک مقصد رکھتا ہے۔ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے، یہ کوئی چوپٹ راج نہیں ہے، اس کا ایک رب ہے جس کے پاس ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو عدل کرنے والا ہے، جو انصاف کرنے والا ہے، جو کچھ بھولتا نہیں، جس کی نظر سے کچھ اوجھل نہیں ہوتا، جسے سب پتا ہے اور جس کا اختیار ہر چیز پر ہے، جو اتنا با اختیار ہے کہ اس سے اوپر کوئی نہیں، جو سپریم ہے، جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہے گا۔ اس رب کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ جن لوگوں کو اپنے خدا، اپنے رب، اپنے الہ یعنی اللہ سے ایسا گمان ہے، ان کے لیے صبر کرنا بھاری بات نہیں ہے، ان کے لیے نماز کی پابندی کرنا بھاری بات نہیں۔ نماز، یہ بات ہم نے کہی کہ ہم نے آپ کو نماز کے حوالے سے الگ الگ طریقے سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی ہے اتنے سالوں میں۔ آج ایک دوسرے انداز سے ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے۔ آپ میں سے چند لوگوں کو یا زیادہ تر لوگوں کو شاید معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11ویں ہجری کے دوسرے مہینے سے بیمار ہوئے تھے، 13 دن تک لگ بھگ بیمار رہے تھے۔ جمعرات کے دن جب تک آمد و رفت کی قدرت رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، وہ مسجد آتے تھے نماز پڑھانے کے لیے۔ مسجد سے سٹا ہوا کمرہ تھا، حجرہ، کمرہ۔ جب تک طبیعت اتنی زیادہ ضعف کا شکار نہیں ہوئی کہ وہ چل پھر سکتے تھے، وہ مسجد آتے تھے۔ جمعرات کے دن انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے۔ اس کے بعد طبیعت پر ضعف بڑھ گیا، اس وقت بھی سر میں درد تھا، مغرب کے نماز کے وقت بھی وہ کپڑا باندھ کر، درد سے بچنے کے لیے سر پر کپڑا باندھ کر آئے تھے اور انہوں نے نماز پڑھائی تھی۔ نماز کے بعد وہ جب عشاء کا وقت ہوا تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا نماز ہو گئی؟ یعنی طبیعت خراب ہے، غشی چڑھ جاتی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کا انتظار ہے، آپ کا انتظار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، غسل کیا،
اور نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے تھے کہ پھر غشی آ گئی. افاقہ ہوا تو پھر پوچھا کیا نماز ہو چکی؟ لوگوں نے کہا نہیں. وہی جواب دیا کہ آپ کا انتظار ہے. پھر پانی منگوایا، پھر غسل کیا اور پھر غشی آ گئی. پھر افاقہ ہوا، پھر وہی سوال کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ لوگوں نے کہا نہیں، آپ کا انتظار ہے یا رسول اللہ. تیسری بار پھر پانی منگوایا، پھر غسل کیا عشاء کی نماز کے لیے، پھر غسل کیا، پھر غشی آ گئی اور پھر افاقہ ہوا تو پوچھا کیا نماز ہو گئی؟ لوگوں نے کہا آپ کا انتظار ہے. تو پھر کہا کہ ابو بکر نماز پڑھا دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ آخری مغرب کی نماز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بن کر پڑھائی تھی کھڑے ہو کر. بعد میں تو ایک واقعہ ہے جو ظہر کے وقت کا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس وقت تھوڑا بحال ہوئی تو وہ آئے تھے اور حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے ان کے بغل میں بیٹھ کر نماز پڑھی تھی، اس طرح سے کہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے تھے اور جو پوری جماعت تھی وہ حضرت ابو بکر کی اتباع کر رہی تھی. خیر، جمعرات کے دن رات کے وقت عشاء کی نماز کے پہلے یہ واقعہ یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کو ہوئی ہے. سوموار کے دن صبح کے وقت طبیعت میں، چونکہ طبیعت میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا تھا، فجر کا نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑا بہتر لگ رہی تھی، لیکن اتنی بھی بہتر نہیں تھی کہ وہ مسجد آ سکیں. لیکن انہوں نے اپنے حجرے سے پردہ ہٹایا اور دیکھا مسجد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں اور مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. اس بات کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرت سے ہنس پڑے. لوگوں کو آہٹ محسوس ہوئی. لوگ بھی جو ان 3-4 دنوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پا رہے تھے مسجد کے اندر، وہ بےتاب ہو گئے. اس حد تک کہ صف ٹوٹ جاتی، بےتابی میں لوگ نماز چھوڑ دیتے. لیکن اور حضرت ابو بکر امامت سے ہٹ جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے ان کو روکا اور پھر اپنے حجرے میں واپس چلے گئے. پردہ ڈال دیا. ذوف اس قدر تھا کہ پردہ بھی ٹھیک سے نہیں ڈال پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت سپہر ہے، دوپہر کے بعد شام. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے سر لگائے لیٹے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے سانس کی گھڑگھڑاہٹ سنائی دے رہی ہے، لب مبارک ہلتے ہیں، لوگ کان لگاتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے غلام. پانی کا لگن رکھا ہے، ہاتھ اس لگن میں ڈالتے ہیں، چہرے پر پانی پھیرتے ہیں بار بار. چہرہ کبھی کپڑے سے چھپاتے ہیں، کبھی ہٹاتے ہیں. پھر 3 بار کہتے ہیں انگلی اٹھا کر بل رفیق الاعلیٰ، بل رفیق الاعلیٰ، بل رفیق الاعلیٰ. اب کوئی مطلوب نہیں ہے، اب کچھ نہیں چاہیے. اب اس سب سے بڑے دوست کے پاس جانا ہے، اس سب سے بڑے دوست کے پاس جانا ہے. اور وہ ہاتھ گر جاتا ہے، آنکھیں چھت سے لگی رہ جاتی ہیں اور روح اقدس عالم قدسی کو پرواز کر جاتی ہے. اللہم صلی علی وعلی آلہ واصحابہ وصلاۃ کثیرا کثیرہ. یہ ہے اس نبی کا معاملہ نماز کے ساتھ.
ہم نے اس نماز کو کیا اہمیت دی ہے؟ ہم نے اس نماز کو کیا اہمیت دی ہے؟ ہماری زندگی میں نماز کی کیا اہمیت ہے؟ ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح سنتے ہیں لیکن ہم آگے نہیں بڑھتے. ہم مسجد کے اطراف میں بیٹھے رہتے ہیں، خوش گپیوں میں لگے رہتے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات میں لگے رہتے ہیں اور اس نبی کا نام لے رہے ہوتے ہیں جو رات میں بھی دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کیا نماز ہو گئی، اور جو صبح بھی دیکھ کر گیا اور خوش ہو کر گیا اور ہنس کر گیا کہ میری امت اس بات پر قائم ہے جس کی میں نے اس کے لیے کوشش کی ہے، اللہ کے آگے سر جھکا رہی ہے. اور جب جس کے سینے کی گھڑگڑاہٹ محسوس ہو رہی تھی، لوگ سن رہے تھے، اس کے لب سے اس وقت بھی بات نکل رہی تھی الصلاۃ الصلاۃ. اور لوگوں کو حقوق جو تمہارے زیر دست ہیں غلام، ان کے حقوق. ہم نے نماز کو کیا اہمیت دی ہے؟ ہماری رات کیسے گزرتی ہے اور ہماری صبح کیسے گزرتی؟ ہم کیا نماز کے لیے آتے ہیں؟ کیا ہم نماز اس مقصد کے لیے قائم کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر بتائیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اور کیا بات کہی جا سکتی ہے؟ آپ نے وہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہتا میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں. آپ نے سنا تھا، آپ کو یاد ہوگا. پھر بھی آپ نہیں آئے، پھر بھی آپ نے اس مسجد کو نہیں بھرا، پھر بھی آپ نے نماز کے اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جائے؟ کیا کہا جائے؟ کیا بتایا جائے کہ آپ اللہ کے آگے سر جھکانے والے بن پائیے؟ کس طرح سے آپ کو تیار کیا جائے کہ آپ کی رات، آپ کی نیند، اس سے پہلے آپ اللہ کے آگے سر جھکائیے؟ کس طرح سے آپ کو تیار کیا جائے کہ آپ کی صبح ہو تو آپ اللہ کے آگے سر جھکانے والے بنیے، آپ کو دیکھ کر آپ کا نبی مسکرائے، ہنسے؟ اس رمضان میں شاید کچھ لوگ نماز پڑھ لیں. وہ ایک بھیڑ ہے، ایک انبو ہے، وہ ایک عادت ہے، وہ ایک عرف. نہ اس کا کوئی مقصد ہے اور نہ اس کا کوئی طریقہ ہے. رمضان آئے گا، اذانیں ہوتی رہیں گی، ابھی بھی ہوتی. مسجد کے دروازے صرف رمضان میں نہیں کھلتے، صرف جمعہ کے دن نہیں کھلتے. اب تو دروازے لگے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے پر تو پردہ تھا ٹنگا ہوا. یہ مسجد آج بھی موجود ہے. مسجد نبوی سے اس کا رشتہ وہی ہے. یہاں بھی سر جھکایا جاتا ہے اللہ کو، وہاں بھی سر جھکا رہے تھے صحابہ اکرام اللہ کو. ہم اور آپ کیا رشتہ رکھتے ہیں اس مسجد سے، ان صحابہ کرام سے، اور اس سے جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.